اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں اتوار کے دن کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ جو آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام کو صحیح کر دے گا۔ آپ جس چیز کی بھی خواہش رکھتے ہیں وہ اس طریقے سے ہو جائے گا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے امتحانات دیے ہیں یا دے رہے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کریں، جتنے نمبر آپ چاہتے ہیں اتنے ہی نمبر آپ کے پیپر میں لگیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ جس جگہ پر آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے جہاں آپ رشتہ چاہتے ہیں وہیں پر ہو جائے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مال و دولت حاصل کریں اور اس طریقے سے کریں تو آپ اسی طریقے سے مال و دولت حاصل کریں گے۔ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین آپ کی ہر بات مانیں، آپ کی اولاد آپ کی ہر بات مانے، تو آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ یعنی جو کام بگڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، وہ کام آپ کا ہمیشہ کے لیے درست ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ کو اپنا یہ وظیفہ بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی چھوٹی بڑی ویڈیو جیسے بھی ہے آپ کو آسانی سے اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے وظائف لے کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے کچھ دینی معلومات بھی لاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سامنے اگر دین کی باتیں کی جاتی ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ایسا ان کے دل میں آ جاتا ہے کہ یہ جلد از جلد دین کی باتیں ہمارے سامنے نہ ہو۔ شیطان نے اس قدر انسان پر غلبہ اپنا ڈال لیا ہے کہ وہ دین کی باتیں نہیں سن سکتا ہے، وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب انسان پنجگانہ نماز ادا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگتا، 5 وقت سجدہ ریز نہیں ہوتا، تو اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اس کے دل پر ایک ایسا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو سیاہ دھبا ہٹنے کا نام نہیں لیتا، اور وہ سیاہ نقطہ بڑھتا بڑھتا پورے دل پر چھا جاتا ہے اور انسان گناہوں تلے دبنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرنے لگتا ہے اور اسی تصور میں انسان اپنا آپ کھو دیتا ہے، اپنی ذہانت کھو دیتا ہے، اپنا ایمان کھو دیتا ہے۔ تو ایمان کا سب سے جو پہلا رکن ہے وہ ہے صفائی۔ تو صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کو اہمیت دی گئی ہے۔ آج کل جو بیماریاں آ رہی ہیں انسانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت ارشاد ہے کہ ان اللہ طیب یحب الطیب نظیف یحب النظافت، یعنی اللہ پاک ہے، پاکی پسند فرماتا ہے، پاکیزہ ہے اور پاکیزگی پسند فرماتا ہے۔ پتہ چلا اللہ پاک ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے جو اپنا دل، دماغ، جسم اور لباس پاک صاف رکھتا ہے۔ تو ویورز، سب سے پہلے ہمیں صفائی اپنے دل و دماغ سے شروع کرنی چاہیے، یعنی ان میں کسی مسلمان کے بارے میں برے خیالات کو جگہ نہ دی جائے، دل میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رکھی جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے جسم، کپڑے، بستر اور بیگ وغیرہ ہر چیز کی صفائی ستھرائی کی طرف دھیان دیا جائے۔ ایسا کھیل نہ کھیلا جائے جس میں کپڑے یا بدن گندا ہونے کا خطرہ ہو۔ کھانا اس احتیاط سے کھائیں کہ کپڑوں پر نہ گرے۔ کھانے کے بعد ہاتھ یا ویسے ہی گندے ہاتھ بھی کپڑوں سے مت پونچھیں۔ یوں ہی چھٹی کے بعد گھر پہنچتے ہی جو بچے ہوتے ہیں اسکول یونیفارم بدل لیں گے تو وہ بھی صاف ستھرا رہے گا۔ بدن صاف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ نہانے کی کوشش کریں۔ اگر موسم اس کی اجازت نہ دے تو 1-2 دن چھوڑ کر نہائیں۔ باہر کھیلنے جائیں تو واپس آ کر
اور کھانا کھانے کے بعد اور پہلے اور بعد میں لازمی ہاتھ منہ دھوئیں، دانت بھی روزانہ صاف کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہر لحاظ سے صاف ستھرا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی صفائی رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے، ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کے وائرس سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ صفائی ایسی چیز ہے اور حلال حرام ایسی چیز ہے کہ انسان کو بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ ہمیشہ حلال چیز کھائیں، حلال چیزیں کھانے سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں گے، اور پنجگانہ نماز، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے، ہر قسم کے وائرس سے بچا سکتا ہے، ہر قسم کی آفات سے بچا سکتا ہے۔ آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں، آپ کو ان بیماریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ قوت مدافعت اپنے اندر بھرنا چاہتے ہیں تو بس اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز ضرور پڑھیں، آپ کے بگڑے کام بھی درست ہو جائیں گے اور تمام بگڑے ہوئے کام سنبھل جائیں گے، اور آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام مرادیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ بھی اسی سلسلے کا وظیفہ ہے، تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے۔ ویڈیو کیا ہے، وظیفہ کیا ہے؟ بگڑے ہوئے کام کو درست کرنے کا یہ ایک ایسا خاص اور مجرب وظیفہ ہے کہ آپ کی تمام حاجات، خواہشات کو پورا فرما دے گا، اس طرح سے پورا کرے گا جیسا کہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہ وظیفہ، آپ لوگوں کا یہ وظیفہ کرتے ہی کام پورا ہو جائے۔ تو یہ دن آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا ہے، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں گے، آپ کے تمام حاجات، خواہشیں، آپ اگر کسی کو راضی کرنے کے لیے بھی یہ عمل کرو گے تو یہ آپ کا جو وظیفہ ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، آپ کا کام ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی سے پیسے لینے ہیں، ادھار دیا ہوا ہے، وہ واپس نہیں دے رہا، تو بھی آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ نے کسی سے ادھار لینا ہے، اگر آپ نے کوئی جاب وغیرہ میں پوسٹنگ وغیرہ کروانی ہے تو بھی یہ عمل کریں۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ صرف یہ 3 دن کا عمل ہے، پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں، 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صرف 3 دن۔ 3 دن کس طرح سے آپ نے عمل کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد کوشش کریں کہ نماز فجر کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، لیکن اگر نماز فجر کے بعد نہیں کرتے، اتوار کے دن آپ نے یہ عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ تو اتوار کے دن 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا اللہ یا وکیلو، یا اللہ یا وکیلو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 400 مرتبہ، اور پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اور جو اتوار کو 1 دن کا عمل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ جس طرح سے جو کام چاہتے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے، تو اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کسی بھی فرض نماز کے بعد اتوار کے دن، اور آپ نے یا وکیلو کو 4250 مرتبہ 4250 مرتبہ آپ نے یا وکیلو کا لگاتار ورد کرنا ہے۔ اتوار کے دن آپ صبح سے شام تک یہ تعداد مکمل کر لیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھ لیں اور اپنے کام کی نیت کر لیں۔ اگر آپ پہلے بہت سے وظائف کر رہی ہیں تو کچھ وظائف ختم کر لیں اور کچھ وظائف جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ اگر آپ یہ بھی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتی ہیں، اس وظیفے کی عام اجازت ہے، خاص کر روحانی وظائف چینل کے ویورز کو خط و خصوصی اجازت ہے، تو آپ لوگ ضرور اس وظیفے کو کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور جوائن کریں۔ جن بہنوں بھائیوں نے اتوار کے دن والی خصوصی دعا میں شامل ہونا ہے، اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں، آپ کا نام لے کر خصوصی دعا میں آپ کو شامل کیا جائے گا اور آپ کا نام بھی بتایا جائے گا۔ جو سب سے پہلے کمنٹ میں اپنا نام بتائے گا ان کا نام
ضرور شامل کیا جائے گا، اور جن کا نام نہیں شامل کیا جاتا وہ ان سے معذرت ہے. تو آپ لوگ بالکل بھی دل آزردہ نہ ہوں، آپ لوگوں کا نام بھی انشاءاللہ تعالی ضرور ایسے ہی شامل کیا جائے گا. تو میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور ویڈیو کے بارے میں بھی بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.